بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشوراء کی تاریخ اور اس کی فضیلت۔ 10 محرم کے دن کو یوم عاشوراء اسلام سے پہلے بھی کہا جاتا تھا، اور یوم عاشوراء اس کو اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ اس دن کئی تاریخی واقعات رونما ہوئے۔ مثال کے طور پر 10 محرم کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور 10 محرم کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 محرم کے دن جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ 10 محرم کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات ملی، اور فرعون اور اس کا لشکر 10 محرم کے دن غرق ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت 10 محرم کے دن ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت 10 محرم کے دن ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 10 محرم کے دن ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم کے دن زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے باران رحمت 10 محرم کے دن نازل ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کے دن کو ہوئی، اور قیامت 10 محرم کے دن قائم ہوگی۔ 10 محرم کے دن 2 کام مستحب ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں وہ سب بدعات اور رسومات ہیں۔ صرف 2 کام مستحب ہیں 10 محرم کے دن۔ پہلا کام جو مستحب ہے وہ ہے 10 محرم کا روزہ، یعنی یوم عاشوراء کا روزہ، یہ مستحب کام ہے۔ اور دوسرا جو مستحب کام ہے 10 محرم کے دن، وہ اپنے اہل و عیال پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا۔ تو 2 کام 10 محرم کے دن مستحب ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں وہ سب بدعات اور رسومات ہیں۔ تو جو 2 کام مستحب ہیں ان میں سے پہلا کام جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ آدمی 10 محرم کے دن روزہ رکھے، اور جو دوسرا کام مستحب ہے وہ یہ ہے کہ آدمی 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرے۔ اور یہ جو دونوں کام ہیں یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے جو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ جس شخص نے 10 محرم کے دن روزہ رکھا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہودیوں سے پوچھا کہ آپ اس دن یعنی 10 محرم کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، اور فرعون اور اس کا لشکر اس دن غرق ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 10 محرم کے دن روزہ رکھا تھا، تو اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے 10 محرم کے دن خود بھی روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی اس دن کا روزہ رکھیں۔ جب حضور علیہ السلام اور صحابہ نے روزہ رکھ لیا تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس دن یعنی 10 محرم کے دن تو یہود و نصارہ تعظیم کے طور پر یہ دن مناتے ہیں، تو کیا ہماری ان کے ساتھ مشابہت نہیں ہو گئی؟ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جب میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ 9ویں محرم کے دن بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔
لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگلے سال 10 محرم کے دن سے پہلے وفات پا گئے۔ تو جمع الفوائد کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ 10 محرم کے دن روزہ رکھو اور 10 محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا یا 11ویں محرم کا بھی روزہ رکھو تاکہ آپ کی یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے اوپر یہ بات مستحب ہے کہ ہم 10 محرم کے دن روزہ رکھیں، تو اس کے ساتھ ہم 9ویں محرم کا روزہ ملا دیں یا 11ویں محرم کا ہم روزہ ملا دیں 10ویں محرم کے ساتھ، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ لیکن اگر آج کل کسی نے صرف 10 محرم کا روزہ رکھا تو یہ بھی جائز ہے۔ کوشش کرے کہ آدمی 10 محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھ لے، اور اگر 9ویں محرم کا روزہ نہیں رکھا تو 10ویں محرم کے ساتھ 11ویں محرم کا روزہ رکھ لے۔ لیکن اگر کسی نے صرف 10ویں محرم کو روزہ رکھا ہے تو یہ روزہ بھی جائز ہے، کیونکہ آج کل یہودی وہ 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے، تو آج کل مشابہت بھی نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی نے 10 محرم کے دن کا روزہ رکھا تو یہ بھی جائز ہے۔ تو جو دوسرا کام مستحب ہے 10 محرم کے دن، وہ اپنے اہل و عیال پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے، اور یہ بات بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علی سائر سنتہ، کہ جس شخص نے اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں 10 محرم کے دن وسعت اور فراخی کی، یعنی زیادہ سے زیادہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، تو اللہ رب العزت اس دن کے برکت سے اس کے پورے سال کی روزی کو شادگی والی اور فراخی والی فرما دیں گے۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ آدمی اپنے اہل و عیال پر 10 محرم کے دن زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، اور ان کے لیے کھانے کا زیادہ سے زیادہ انتظام کرے، تاکہ اللہ رب العزت اس دن کی برکت سے اس کے پورے سال کی روزی کو شادگی اور فراخی والی فرما دے۔ تو 10 محرم کے دن 2 کام مستحب ہیں جو حدیث سے ثابت ہے۔ نمبر 1، 10 محرم کے دن کا روزہ رکھنا، اور آدمی کوشش کرے کہ 10 محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا یا 11ویں محرم کا روزہ بھی 10ویں محرم کے ساتھ ملا دے۔ اور دوسرا کام جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اہل و عیال پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرے 10ویں محرم کے دن۔ اس کے علاوہ اور جتنے بھی کام ہیں 10 محرم کے حوالے سے، وہ سارے رسومات اور بدعات ہیں۔